بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 185 اور آیت نمبر 198 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: نہیں ہے تم پر گناہ کہ تلاش کرو اللہ کا فضل جو کہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جب تم اتر جاؤ عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس، اور یاد کرو اللہ کو جیسے کہ اللہ نے تم کو بتایا ہے، اور یقیناً تم اس سے پہلے بے راہ تھے۔ آیت کے اندر ایک رسم کے اوپر رد ہے، اور دوسرے نمبر پر وقوف مزدلفہ کا حکم ہے کہ یہ فرض ہے، اور آخری بات وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس میں اپنا احسان اللہ جتاتا ہے کہ میں نے تم پر عظیم احسان کیا۔ گویا کہ یہ سبق کا عنوان ہوگا کہ ایک رسم پر رد اور وقوف مزدلفہ کا حکم، اس کے بعد والی آیت میں وقوف عرفات کا حکم ہے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر گناہ کہ تم تلاش کرو فضلا، فضل مانا مال، ربح فائدہ، من ربکم اپنے رب کی طرف سے ہے۔ چونکہ قرآن مجید حج کو ذکر کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ زمانہ جاہلیت کی جو رسمیں ہیں ان پر رد کرتا ہے، تو پہلے ایک رسم پر رد کیا کہ یمن والے ساتھ توشہ نہیں لاتے تھے، تو جب بھیک مانگتے تھے تو بعض لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ توشہ لایا کریں، ساتھ خرچہ لایا کریں، لوگوں سے بھیک کیوں مانگتے ہیں؟ تو واقع سے جواب میں کہتے تھے کہ توشہ ساتھ لانا یعنی خرچہ لانا یہ گناہ ہے۔ تو گویا کہ نہیں، جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں تو یہاں بازار لگتے ہیں اور مختلف میلے لگتے ہیں، ان میں اپنے لیے کاروبار کریں، لوگوں سے بھیک نہ مانگیں، تو وہ پھر کہتے تھے کہ کاروبار کرنا حج کے موسم میں یہ گناہ ہے۔ تو اس طرح کی بات کرتے تھے، گویا کہ حج کے لیے پہلے تو توشہ نہ لانا یہ ایک ان کی غلط رسم، پھر جب بھیک مانگتے تھے اور جب بعض لوگ ان سے کہتے ہیں کہ بھیک نہ مانگو بلکہ کاروبار کرو، تو آگے سے کہتے ہیں کہ کاروبار کرنا یہ گناہ ہے۔ تو اس رسم کے اوپر رد ہے کہ حج میں بقدر ضرورت یا انسان حج کے موسم میں کاروبار کرے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ گویا کہ یہ مقصد بھی نہیں آیت کا کہ آیت میں ترغیب ہے تجارت کی طرف کہ ایام حج میں کاروبار کیا جائے، لیکن اصل میں جو کاروبار کو ناجائز سمجھتے ہیں تجارت کو، تو ان لوگوں کی تردید ہے کہ حج کے موسم میں ضرورت کے لیے کاروبار کرنا، اور حج کے افعال سے پہلے حج کا موسم میں تو چونکہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ وہ 2-2.5 مہینے کا موسم ہے، تو جہاں مختلف بازار لگتے ہیں ان کے اندر اگر انسان اپنی ضرورت کے لیے کاروبار کرے تو یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، اب بھی جائز ہے اور اس وقت بھی جائز تھا۔ اس رسم کے اوپر گویا کہ رد ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں مختلف بازار لگتے تھے، عکاظ بازار تھا، اسی طرح ذوالمجاز تھا، مجنہ بازار تھا، میلے لگتے تھے، لوگ اس میں تجارت اور کاروبار کرتے تھے، تو بعض لوگ اس کاروبار کو برا سمجھتے تھے، ان پر اس آیت میں رد ہے۔ لیس علیکم، نہیں ہے جناح منا گناہ، ان تبتغوا کی تلاش کرو فضلا، فضل سے مراد مال ہے، اور کاروبار میں جو ربح ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اب یہاں پر وقوف مزدلفہ کا حکم کا ذکر ہے۔ جب تم اتر جاؤ عرفات کے میدان سے، تو عرفات کے میدان سے اتر جانا گویا کہ یہ مستلزم ہے عرفات کے میدان میں جانے کو، گویا کہ دخول
یعنی وہاں سے واپسی مستلزم ہے دخول کو، تو گویا کہ اشارتاً اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفات میں جانا ضروری ہے، اس لیے افضتم کہا۔ بعد میں وقوف عرفہ کا ذکر آ رہا ہے، مستقل آیت کے اندر یہاں اشارتاً ذکر کیا ہے۔ من عرفات، عرفات اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے انسان تعارف کرتا ہے، اور وہ تعارف یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی پیش کرتا ہے کہ اللہ میں عاجز ہوں، میں خطا کار ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو اپنی بندگی اور اپنی عاجزی کا تعارف اور اظہار اللہ کے سامنے کرتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ وجہ لکھی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جو ہے ان کی ملاقات اس میدان میں ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو پہچانا، تو اس وجہ سے اس کو عرفات کا نام دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس میں قریش والوں پر بھی رد ہے کہ قریش والے اپنے آپ کو حمص کہتے تھے کہ ہم بہادر ہیں اور ہم بڑے خاندان والے ہیں، اور گویا کہ جیسے ان کی مثال اس دور میں سے جیسے پیر لوگ اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں کہ ہم پیر ہیں، اور عام لوگوں کو چھوٹا سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو مستثنا کرتے تھے عرفات میں جانے سے، تو ان پر بھی اشارتاً رد ہے، اور بعد میں دوسری آیت میں صراحتاً ان پر رد آئے گا۔ تو اس لیے اس کا ذکر ہے فَإِذَا أَفَضْتُمْ، جب تم اتر جاؤ عرفات کے میدان سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام یہ مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے، اس کو مشعر حرام کہا جاتا ہے۔ مشعر مصدر میمی ہے بمعنی علامت کے، کہ یہ وہ مزدلفہ کے اندر ایک پہاڑ الحرام جو اس کو اللہ نے عزت دی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے آپ آ کر اس کے پاس قیام کیا اور وقوف کیا، کہا میں نے مشعر حرام میں وقوف کیا ہے، لیکن مزدلفہ المزدلفہ کلھا موقف، مزدلفہ سارا کا سارا موقف ہے، وہ ٹھہرنے کی جگہ، اس میں جہاں بھی وقوف ہو جائے تو درست ہے۔ وَاذْكُرُوهُ، اللہ کو یاد کرو، کما ہداکم، جیسے کہ اللہ نے تم کو بتایا ہے اللہ کی یاد کا طریقہ۔ اس کا دو مطلب ہے، ایک یہ ہے کہ فَاذْكُرُوا اللہ، پہلی آیت میں بھی فَاذْكُرُوا اللہ عند المشعر الحرام ہے، اور دوسری آیت میں وَاذْكُرُوهُ پھر ذکر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں تو تکرار ہے، جواب یہ کہ تکرار نہیں ہے، پہلے مکان کا ذکر ہے کہ اللہ کو کہاں یاد کیا جائے گا عرفات کے آ جانے کے بعد، تو اس کا ذکر یہ ہے کہ وہ مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اس کا ذکر، مکان اس کا یہ ہے، مشعر حرام ہے۔ اور وَاذْكُرُوهُ میں ابھی طریقہ ذکر بتایا جا رہا ہے کہ وہاں ذکر اللہ کو یاد کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ میں وہ کہ یہاں دو ذکر ہے، ایک یہ کہ وَاذْكُرُوهُ جب حج کا جو حدیث میں طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یوم الترویہ 8ویں تاریخ کو جب انسان حرام باندھ کر تو وہ سیدھا مینا جائے گا 8ویں تاریخ کو، جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اور مینا کے اندر 5 نمازیں پڑھے گا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح فجر کی، اور صبح فجر گویا کہ 9ویں تاریخ ہے جو یوم عرفہ ہے، اور پھر صبح 9ویں تاریخ کے یہ گویا کہ 5 نمازیں مینا کے اندر، اس کو انہیں مینا کے اندر قیام کہتے ہیں یا مینا میں جانا کہتے ہیں، لیکن یہ مسنون ہے، سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد وہ عرفات کا میدان میں جائے گا، اور عرفات کے میدان میں پورا دن قیام وقوف کرے گا، اور وہ مغرب کا وقت داخل ہوگا تو وہاں عرفات سے واپسی ہوگی، وہ کہ مغرب کی نماز آدھا میدان عرفات میں نہیں پڑے گا، بلکہ وقت داخل ہوتے ہی مزدلفہ کی طرف آ جائے گا۔ تو عرفات سے جب مزدلفہ پہنچے گا، تو مزدلفہ جب پہنچا تو چونکہ عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت تقریباً ختم ہی ہو جائے گا، تو مغرب کی نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے گی۔ مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ جو پڑھی جاتی ہے، وقت تو مغرب کا چلا گیا، اس کو یہ جو عشاء کے وقت ملا کر پڑھی جاتی ہے یا تو سفر کی وجہ سے یا اس میقات کی وجہ سے، تو اس کو کہا گیا وَاذْكُرُوهُ، گویا کہ یہ مغرب عشاء کے ساتھ مزدلفہ میں جو پڑھی جاتی ہے
اس کے بارے میں کہا وَاذْكُرُوهُ، اللہ کو یاد کرو، کما ہداکم، جیسے کہ اللہ نے تم کو بتایا ہے اور وہ یہی طریقہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کما ہداکم میں گویا کہ صبح جب رات کو مزدلفہ میں قیام کرے گا تو صبح فجر کی نماز عام اوقات سے، یعنی عام جیسے انسان پڑھتا ہے فجر کی نماز، اس سے سویرے پڑھے گا، یعنی فجر طلوع ہوتے ہی فوراً نماز صبح سویرے پڑھی جائے گی، اور اس کے پڑھ جانے کے نماز پڑھنے کے بعد یعنی فجر کے بعد استغفار ذکر اذکار کرے گا، اور ذکر اذکار کر کے کافی وقت وہاں ٹھہرے گا پوری آفتاب تک ہو، تو اس کو کہا گیا ہے وَاذْكُرُوهُ کہ اللہ کو یاد کرو کما ہداکم۔ پہلے گویا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ میں وہ عشاء اور مغرب کی نماز کا ذکر ہے، اور وَاذْكُرُوهُ کے اندر اس صبح نماز کو جلدی پڑھ کر اس کے بعد ذکر اذکار کرنا گویا کہ اس کا ذکر ہے، تو اس لیے کہا وَاذْكُرُوهُ، یاد کرو اللہ کو کما ہداکم۔ تو کما ہداکم جیسے کہ اللہ نے تم کو بتایا ہے، تو کہیں قرآن کے اندر اللہ نے تو یہ طریقہ نہیں بتایا، یہ تو صرف حدیث کے اندر ذکر ہے، تو گویا کہ قرآن نے حدیث کا حوالہ دے دیا۔ جو لوگ حدیث سے انکار کرتے ہیں تو وہ اس کا جواب پیش کریں کہ کما ہداکم میں کہاں اللہ نے ذکر کیا کہ یہ جو ذکر کا طریقہ اللہ نے بتایا، کہیں بھی نہیں۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس آیت کے اندر گویا کہ اللہ اپنا احسان جتلا رہا کہ یہ حج کا طریقہ اور یہ حج کے احکام جو میں نے تم کو بتایا یہ تمہیں معلوم نہیں تھے، یہ میرا کرم ہے، میرا احسان ہے تم پر، تم پہلے ضال تھے، بے راہ تھے، راستہ تمہیں معلوم نہیں تھا۔ اور ان وصلیہ ہے، اور ان وصلیہ کے بعد جو ہے نا لام ابتدائیہ تاکیدیہ آتا ہے، یہ بصریین کا مذہب نہیں ہے، کوفیہ میں اخفش کا مذہب ہے، اور اس کے مذہب میں یہ درست ہے کیونکہ کسی ایک کی تقلید ہی ضروری نہیں ہے، وہ بھی امام ہے، تو معنی یہ ہوگا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اگرچہ تم من قبلہ اس سے پہلے لمن الضالین بے راہ تھے، یعنی تمہیں راستہ احکام کا معلوم نہیں تھا۔ جبکہ بصرین کے مذہب پر ان مخفف من المثقلہ ہوگا، تو معنی یہ ہوگا کہ وَإِن كُنتُم، اور بے شک تم من قبلہ سے پہلے لمن الضالین، پھر لام فارقہ ہوگا، تو بے شک تم اس سے پہلے بے راہ تھے، راستہ تمہیں معلوم نہیں۔